بار جو ہے وہ اس انداز کے اندر جو ہے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، بڑوں کا نام ایسے لے رہے ہوتے ہیں جیسے ان کے چھوٹے بیٹے ہیں. اسی لیے ولم یوقر کبیرنا، حضور نے فرمایا جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا فلیس منا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. اسی طرح پھر ادب و احترام کا معاملہ آتا ہے والدین کا، کہ اپنے والدین کا احترام کرو، اپنے والدین کا اکرام کرو، اپنے والدین سے عزت سے بات کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حق الوالدین، والدین کا کیا حق ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہما نارک و جنتک، وہ تمہاری جہنم بھی ہے، وہ تمہاری جنت بھی. اگر تم ان کا احترام کرو گے، اکرام کرو گے، ان سے محبت سے بات کرو گے تو وہ تمہاری جنت ہے. اور اگر تم نے ان کا احترام نہیں کیا، اکرام نہیں کیا، تم تو یہ سمجھو کہ یہ تو جاہل ترین لوگ ہیں. ایک بڑے سے بڑا شیخ الحدیث کیوں نہ ہو، قدم جس کے قدموں میں اللہ نے جنت اس کے لیے رکھی وہ بھی ماں ہے. بڑے سے بڑا PhD اسکالر کیوں نہ ہو، اس کے لیے حدیث مبارکہ کے روح سے جس کے قدموں میں جنت رکھی وہ کون ہے؟ ماں ہے. بڑے سے بڑا مالدار ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ نے قدموں میں اس کے لیے جنت کیا رکھی ہے؟ ماں ہے. چاہے وہ بڑا بڑا لکھا ہے، لوگ اس کی تعلیم کے جو ہے چرچے کرتے ہیں، لوگ اس سے جو ہے سیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور اس کی والدہ جو ہے ان پڑھ ہو، کچھ پڑھی نہیں نہ ہو، لیکن پھر بھی بے مدینے کی گلی اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے کلام فرمائے ابقا، اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ اللہ نے ہمیں نام رکھا سے بلانا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کرمی وہ صدقہ عطا ہے عشق اوے سے کرمی وہ تصور مدینے کی گلی محمد اے جہنم تو بھی سن لے تو بھی سن لے سے چلے جو کہ غلامی مدنی ہو سے چلے جو کہ غلامی کوئی مہمان آ جائے کہتے ہیں کسی طرح جو ہے چائے پلا کے دل تو اتنا نہیں ہوتا. آپ انٹیریئر سے جائیں، انٹیریئر پنجاب جائیں، وہاں کے لوگ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، غریب لوگ ہیں، دل کے بڑے دل کے بڑے امیر ہیں، تو لہٰذا اچھا اس سے یہ کوئی اصول بھی نہیں ہے. جی بالکل دے سکتے ہیں، بس ٹھیک ہے، یہی ٹھیک ہے. اللہ کی راہ میں یہی دیں گے. جو بک نہیں رہا، جو ہمارے سامنے جو مال ڈیفالٹر ہے وہی بیچیں گے. اگر زکوٰۃ کے طور پر کسی کو ہم نے راشن دینا ہے
تو وہ دالیں جو خود کھانے کی نہیں ہیں، جو بک نہیں رہی، انہی دالوں کو ہم راشن کے اندر دیں گے۔ وہ گھی جو کوئی کھاتا نہیں، جو ہم گھر میں کبھی استعمال نہ کریں، اسی گھی کو ہم نے اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ قربان جائیں تیری محبت پر، قربان جائیں تیری فکر پر، قربان جائیں تیری سوچ پر۔ کیا ہو گیا؟ جو سب سے عمدہ ہے وہ تو نے اپنے لیے رکھا، اور جو تیرے نزدیک سب سے گھٹیا ہے وہ تو نے اللہ کی راہ میں دینے کے لیے رکھ دی۔ ہر بندے کی بات نہیں کر رہا میں، کہتے ہیں نا کہ ساری انگلیاں برابر نہیں، اللہ رب العزت نے ایک نظام رکھا، تو ہر بندے کی بات نہیں کر رہا۔ جو ایسا نہیں کرتا سبحان اللہ، اس کو اللہ کا دل میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو نے میرے اندر یہ جو ہے عجیب و غریب عادت نہیں رکھی، تیرا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں۔ اور جس کے اندر یہ عادت ہے اس کو خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں سب سے عمدہ دے، سب سے اعلیٰ چیز اللہ کی راہ میں دینی چاہیے۔ تو انہوں نے مہمان کے لیے سب سے اچھا گوشت رکھا اور باقی جو ہے بیچنے لگ گئے۔ جب ان کا گوشت بک گیا، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں لے گئے۔ گھر میں لے گئے، انہوں نے کھانا پکایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھانا رکھ دیا۔ پرانے زمانے کا یہ دستور تھا کہ جب تک جو ہے میزبان ساتھ بیٹھ کر کھانا نہ کھائے، مہمان کھانا نہیں کھاتا۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یار تھوڑی دیر جو ہے میزبان تھوڑا سائڈ پہ ہو تو تھوڑی 2-3 بوٹیاں تو ہم کھا لیں آرام سے۔ جب تک جو ہے وہ میزبان ساتھ ہوگا تو تھوڑا بہت تکلف کرنا ہوگا، وہ تھوڑا غائب ہو جائے گا تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ لیکن وہ دستور، وہ معمولات، وہ طریقہ کار ایک الگ تھے۔ لیکن ہوا یہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے عرض کی کہ حضور آپ اگر ناراض نہ ہو تو آپ کھانا تناول فرمائیں، میری ایک مجبوری ہے، میں ایک کام ہے، میں اس کام کو کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں وہاں موجود تھا، میں کیا دیکھتا ہوں، وہ کھانا لے کر گیا اور سامنے ایک جھولا تھا، اس میں نظر نہیں آ رہا کہ کون موجود ہے۔ اس کے قریب گیا، ایک لقمہ جو ہے اس جھولے کے اندر کسی کو کھلاتا اور ایک لقمہ خود کھاتا، پھر کچھ دیر بعد ایک لقمہ اس کو کھلاتا، پھر خود کھاتا۔ جب مکمل جو ہے کھانا ختم ہو گیا تو اس نے جو ہے جھولے کے اندر جو موجود تھے ان کے قریب کان کیا، کچھ بات سنی اور مسکرانے لگے۔ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے نوجوان، یہ جو جھولے کے اندر تم جس کو کھانا کھلا رہے تھے یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ میری بوڑھی ماں ہے، یہ بوڑھی ماں ہے اور فالج کے مرض میں مبتلا ہے۔ صبح جو ہے وہ ان کو میں ناشتہ کرا کر جاتا ہوں اور دوپہر کو کام سے فارغ ہو کر جو ہے واپس آ کر جو ہے دوپہر کا کھانا جو ہے ان کو کھلاتا ہوں، پھر میں جاتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جب کھانا کھا لیا تو آخر میں انہوں نے آپ کو کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا جناب ماں ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کی اپنی سوچ ہوتی ہے، ماں تو اپنے بچے کو دعا دے ہی سکتی ہے۔ یہ ماں جو ہے مجھے روزانہ جب بھی میں اپنی ماں کو کھانا کھلاتا ہوں، میری ماں کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جنت میں تجھے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ عطا فرمائے۔ کہا کہ میں ہنستا ہوں کہ میں کہاں کسائی، کہاں موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ اس دور کے نبی اس امت کے موسیٰ علیہ السلام تھے۔ کہ میں کسائی اور کہاں موسیٰ علیہ السلام، لیکن میری ماں ہے دعا کرتی ہے تو میں جو ہے سن لیتا ہوں، آمین کہہ دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام مسکرانے لگے اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نوجوان، اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے اور میں ہی تمہارا نبی موسیٰ ہوں، اور تمہیں یہ بھی خوشخبری ہو کہ قیامت کے دن جو ہے تمہیں جو ساتھ ملے گا وہ میرا ہی ساتھ قیامت کے دن تمہیں عطا ہوگا۔ تو میرے دوستوں، اب یہ تو ایک مختصر سی میں نے آپ کو بات کی، ادب کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، یہ ہے ماں کا ادب۔ اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ اللہ والے سب کا ادب کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو جو ہے وہ جانور کے ادب کی بات کی، میں نے آپ کو دوسری بات جو ہے آپ کو میں نے ان کی بات کی، بچوں کا ادب کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، اور چوتھا میں نے کہا ماں باپ کا ادب کرنا۔ اس میں نے صرف ایک ہی مثال آپ کو ماں کی دی، اور آخر یہ کی مثال دے کے ہم بات کو جو ہے وہ مکمل کرتے ہیں، ورنہ یہ اس انداز کے اندر اوپر کی طرف جائے تو پھر جو ہے آخر میں سب سے بڑھ کر جس کا ادب ہے وہ کس کا؟ خالق عز و جل کا ادب۔ لیکن ایک ہی بات، اور اس پر بات ہم مکمل کرتے ہیں کہ میرے دوستو، جو دماغ میں ایک چیز بٹھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ با ادب بنے، جس طرح ہمارے ماں باپ با ادب تھے، ہمارے آبا و اجداد با ادب تھے، وہ بڑا احترام کرتے تھے، بڑے اکرام کے معاملات ہوا کرتے تھے۔
اب آخر میں جس ادب پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، ورنہ اور بھی ہے، استاد کا ادب، کتابوں کا ادب. ہمارے ادارے کے اندر میں حیران ہوتا تھا بچپن کے اندر، ہم نے اپنے والد صاحب کو دیکھا قبلہ مفتی محمد یعقوب معین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، کہ اگر بچے کو غلطی سے بچے نے ڈیسک پر اگر جو ہے لات اس کی لگ گئی، ڈیسک جس پر آپ کتابیں رکھتے ہیں، تو ادب ہے تو کتاب کا ادب ہوگا نا، ڈیسک کا کس بات کا ادب؟ لیکن ڈیسک پر اگر کتاب لگ جاتی تو والد صاحب سخت ناراض ہوتے تھے، سخت ناراض ہوتے تھے. اگر کوئی بچہ جو ہے وہ قلم کو جو ہے پھینک دیتا تھا، زمین پر قلم رکھا ہوتا تو والد صاحب ناراض ہو جایا کرتے کہ جس قلم سے تم جو ہے علم لکھا کرتے ہو تمہیں اس قلم کا ادب نہیں، جس کتاب کو جس چیز پر تم رکھتے ہو تمہیں اس کا ادب نہیں. تو ادب و احترام تو اس انداز کا ہونا چاہیے میرے دوست، اس انداز کا انسان جو ہے بہت کو احترام کرے. ایک اور بات بھی یاد آ رہی ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب، بلکہ وہ بھی اسی کے اندر شامل ہوگی. ایک صحابی رسول تھے، ان کا معمول یہ تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو سواری تھی، اس سواری کو جو ہے وہ تیار کیا کرتے تھے، یعنی اس وقت کجاوا پرانے زمانے میں رکھا کرتے تھے، آپ یوں سمجھیں کہ سیٹ رکھا کرتے تھے، تو وہ ان کا معمول تھا، اس کو صحیح کرنا ہوتا تھا مکمل. ہمیشہ وہ اس انداز کو اختیار کرتے. ایک دفعہ یہ ہوا کہ صبح جو ہے کہیں سفر میں جانا تھا، لیکن جب وہ صبح اٹھے تو ان کو طہارت کی حاجت ہوگی، اور پرانے زمانے میں پانی اتنا آسانی سے ملتا نہیں تھا. آپ پانی ڈھونڈنے کے لیے گئے، جس کی وجہ تاخیر ہو گئی، اور آپ نے دوسرے صحابی کو کہا کہ آج آقا علیہ السلام کا کجاوا جو ہے تم صحیح کر لینا، یعنی جو جانور پر سیٹ رکھنی ہے وہ سیٹ تم رکھ لینا. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے سیٹ کہہ رہا ہوں، ورنہ لفظ جو ہے وہ کجاوا ہی ہے، تو آپ جو ہے وہ سیٹ رکھ لینا. تو ہوا یہ، وہ بعد میں انہوں نے طہارت حاصل کی. طہارت حاصل کرنے کے بعد جب وہ آقا علیہ السلام کے قریب پہنچے تو حضور مسکرانے لگے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا آج تم نے جو ہے کجاوے کو صحیح نہیں کیا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں آج میں نہیں، دوسرے صحابی نے جو ہے وہ کجاوے کو صحیح کیا ہے. کہا مجھے وہ انداز، تمہارا انداز الگ ہے، ان کا انداز الگ ہے، تو مجھے اندازہ ہو گیا تم نے نہیں کیا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اب لفظ سنیے گا، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے طہارت لازم ہو چکی تھی، میں بے غسل ہو چکا تھا، اور وقت ہو گیا تھا آپ کی سواری کا، آپ کے جانے کا وقت ہو گیا تھا، اور میں یہ گوارا نہیں کر رہا تھا، میرا دل یہ تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ وہ لکڑی جس نے آقا علیہ السلام کے جسم کو چھوا ہے، اس لکڑی کو بے غسل میں ہاتھ لگا لوں، میں اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا. کس کو؟ لکڑی کو. اب بات وہی آگے نا نیکسٹ کی. تو لہذا ادب و احترام تو اس انداز کا تھا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب تو قرآن میں ذکر کیا اللہ نے کہ آقا علیہ السلام کا ادب کرو، یہ تو قرآن میں ذکر ہے، اور اگر نہ کرو تو اس کا حکم باقاعدہ بیان کیا گیا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آوازوں کو بلند مت کرو، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس انداز میں گفتگو مت کرو جس انداز میں تم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو.